السلام علیکم ناظرین، آج 16 جون 2022 اس حوالے سے پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ آج کا دن کیسا رہے گا؟ 16 جون حاملہ افراد، آپ کی زندگی میں کچھ دنوں سے رکاوٹیں آئی ہوئی تھیں، اب یہ صورتحال بدل رہی ہے۔ پہلے جو لوگ آپ کی تجاویز کو سن کر آپ کی مخالفت کیا کرتے تھے، آپ کی تجاویز کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اب وہی لوگ انہیں تسلیم کریں گے اور آپ کی حمایت بھی کریں گے۔ کاروباری لوگ اور حکومت کے ادارے بھی آپ کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ حملی افراد، آپ کا حکمران ستارہ مریخ ہے، آپ ہر وقت ایڈونچر کے موڈ میں ہوتے ہیں، مہم کے موڈ میں ہوتے ہیں، تو یہ دن جو ہے ایڈونچر کے لحاظ سے بھی آپ کے لیے اچھا ہے، کسی مہم کے لحاظ سے بھی آپ کے لیے اچھا ہے۔ اب میں آتا ہوں سوری حضرات کی طرف۔ دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کی صلاحیتوں کو تسلیم نہیں کر رہے، آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ آپ کو کم تر سمجھتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں ان کی باتوں کو غور سے سنیں۔ نمبر 2، اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آدمی جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہی اس کی شخصیت ہے۔ شخصیت سمجھنے کے لیے مزید گہری سوچ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جذباتی ڈراموں میں نہ گھسیڑیں، جذباتی ڈراموں میں نہ حصہ لیں، اس سے اچھے نتائج، اچھے اثرات نہیں پیدا ہوں گے۔ اب میں آتا ہوں جوزی حضرات کی طرف، انہیں ہم جیمنائی کہتے ہیں۔ آپ کے جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک روایتی سوچ جو ساری دنیا اپناتی ہے، ایک غیر روایتی سوچ جو بہت ہی زیادہ دل و دماغ والے اپناتے ہیں۔ تو ان دنوں جو آپ کو مسائل پیش آئے ہوئے ہیں یا جو آپ مسائل سمجھے ہوئے ہیں، ان کے لیے غیر روایتی جو ہے سوچ وہ آپ کے کام آئے گی۔ آپ اسے نہ ڈریں، غیر روایتی سوچ کو اپنا کر اپنے مسائل کو حل کریں، اور اس سے آپ کے بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو اچھا ذہن دیے ہوئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کم تر سمجھنے لگیں یا غرور کی شکل اختیار کریں۔ یہ بالکل ایک ناگوار سا رویہ ہے، اس سے بچیں اور دوسروں کو جیسے وہ ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کیریئر کے لحاظ سے بھی پرعزم نظر آتے ہیں کہ کیریئر ہمارا بہت ہی اچھا ہو، میں اپنے کیریئر کو بہت آگے لے چلوں۔ آپ ضرور لے چلیں، آپ کیریئر کو لے چلیں گے، لیکن اتنی محنت نہ کریں کہ آپ نڈھال ہو جائیں، نروس بریک ڈاؤن ہو جائے۔ تو آپ کوشش کریں اور کرنی چاہیے۔ میں اب سرطان کی طرف آتا ہوں۔ کینسر کہتے ہیں ہم انہیں۔ آج اگر آپ دوسرے لوگوں سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مشکلات پیش آئیں گے، اور آج کے دن خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی آدمی سے سیاسی موضوع پر گفتگو نہ کریں، ورنہ سیاسی گفتگو جھگڑے کی طرف لے جا رہی ہے، اور سیاسی گفتگو کے دوران ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ کے اس شخص سے تعلقات ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ تو گفتگو ضرور کریں، اپنے ذرائع ضرور پیش کریں، لیکن اس طرح نہ کریں کہ آپ کے تعلقات ہی ختم ہوتے جائیں۔ اب ہم آتے ہیں اسد کی طرف، جنہیں ہم لیو کہتے ہیں۔
گھریلو معاملات میں اگر دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا پروگرام یا منصوبہ بدل دیں تو آپ مضبوطی سے اپنے منصوبے پر قائم رہیں۔ یہ آپ کے گھریلو زندگی میں اکثر ایسے ہی ہو رہا ہے، کوئی آپ کی بات، آپ کی رائے اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب کہ آپ مضبوطی سے ڈٹ جائیں اور اس طرح اپنی زندگی کو اپنا لیں، گھریلو زندگی کو اپنا لیں۔ سملی حضرات، انہیں ہم ورگو کہتے ہیں۔ دوسروں سے ملاقات کرتے وقت ضرورت زیادہ جذبات سے کام نہ لیں۔ کاروباری تعلقات، مذاکرات، کاروباری ملاقات تو یہ جو ہی کریں تو آپ ذرا جذبات میں نہ آئیں، بڑے آرام سے کریں۔ اس کے علاوہ اور دوسرا یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔ پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج وعدہ کریں گے وہ آپ پورا نہیں کر سکیں گے، اس واسطے وعدہ کرنے سے گریز کریں۔ اب میں آتا ہوں میزانی افراد کی طرف۔ لبرا، یاد رکھیے، اور یہ اصول ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے، ادھار دیں نہ ادھار لیں۔ آج کے دن دس از موسٹ امپارٹنٹ تھنگ وچ یو مسٹ لرن۔ یہ بہت عام بات ہے جو آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ مالی معاملات میں آپ سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ اور کاروبار کریں، سوچ سمجھ کر شراکت کریں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعد میں آدمی پیسے دینے سے ہی لے تو لال کرنے لگے، ٹالنے لگے، تو پھر آپ کو بڑا محسوس ہوگا۔ تو مالی طور پر معاہدہ کریں، پکا معاہدہ کریں، سوچ سمجھ کر معاہدہ کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں، پھر بھی ذہن میں رکھیں، ادھار دیں نہ ادھار لیں۔ دس از ہائیلی یوزفل بینیفیشیل تھنگ وچ یو مسٹ ریممبر۔ اور اس کے بعد میں آتا ہوں اقربی حضرات کی طرف۔ اسکارپیو لوگ ایسا کریں، اقربی حضرات، جذبات ہر وقت امڑتے چلے آتے ہیں آپ میں، ہر وقت آپ جذبات میں ہوتے ہیں، تو آج ذرا کھل کے بات کر لیں۔ جو کہ کہنا چاہتے ہیں برم اللہ کہیں، کھل کر کہیں، اور اپنے ان جذبات کو خارج کریں اپنے دل و دماغ سے۔ ایک تو نفسیاتی طور پر آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، نمبر دو، اس طرح معاملات دوسروں تک پہنچا سکیں گے اور معاملات ممکن آپ کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ آپ دل میں بات کھلی کریں، برملا کریں، لیکن آپ میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، نہ بغض ہونا چاہیے۔ صاف دل سے بات کریں، اپنے معاملات دوسروں تک پہنچائیں، اپنے جذبات دوسروں تک پہنچائیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا، ایسا رویہ اختیار کریں، آپ کا ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ آپ کو پر اعتماد ماننے لگیں۔ اب میں آتا ہوں کوسی حضرات کی طرف۔ آپ اپنی فطرت کو ضرورت زیادہ سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ زندگی کے کچھ پہلوؤں کو آپ نے دبایا ہوا ہے، تو جن پہلوؤں کو دباتے ہیں نفسیاتی طور پر وہ بعد میں بڑا نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو آپ ان دبے ہوئے پہلوؤں کو باہر لائیں اور نفسیاتی صحت حاصل کریں تاکہ آپ ڈپریشن سے بچ سکیں، اور آپ اپنے معاملات کو
اس طرح طے کرنے کا طریقہ کار اختیار کریں۔ اب میں آتا ہوں جدی حضرات کی طرف۔ آپ اس موڈ میں ہے کہ میں کسی کی مدد کروں، چنانچہ آپ اس سلسلے میں قدم اٹھائیے۔ آپ کے گھریلو جو حالات ہیں وہ بھی آپ کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں، آپ کی توجہ چاہتے ہیں، ان کو بھی توجہ دیں۔ آپ کے جو اولاد کے معاملات ہیں مجموعی طور پر زیادہ تر وہ آپ کے حق میں، آپ ان سے حالات سے، ان معاملات سے سیاروں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے اولاد کے مسائل حل کرنے میں آگے بڑھیں۔ آپ میں بھرپور توانائی موجود رہے گی اور اس سے آپ آگے بڑھیں۔ آپ کی توانائی اور آپ کی اہلیت، ان دونوں سے آپ بہت سارے معاملات سے نپٹ سکیں گے اور اس سے آپ اطمینان حاصل کریں گے۔ دلوی حضرات، اس وقت آپ میں دو چیزیں سوار ہیں۔ نمبر 1، آپ میں فرسٹریشن ہے، آپ میں ناکامی کا احساس پیدا ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 2، آپ بڑی غفلت قائلی کی طرف مائل ہیں، ہر وقت آرام و سکون۔ تو ان دونوں چیزوں پر نظر ڈالیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے پیچھے آپ ان پر گہری نظر ڈالیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان چیزوں کے پیچھے کون سے محرکات جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تاکہ آپ اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ڈپریشن کی وجہ سے آپ کی صحت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، اور آنے والے جو مہینہ ہے اس میں آپ کو کام کی وجہ سے بڑی مصروفیت نظر آتی ہے۔ آپ تخلیقی طور پر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیقی طور پر بہت کچھ نوازا ہوا ہے، لیکن آپ تخلیقی صلاحیتوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے۔ آج کل بھی آپ کو بڑے اعلیٰ عرف خیالات آ رہے ہیں تخلیقی طور پر، آپ ان خیالات کو نوٹ کر لیں اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے خیالات کتنے قیمتی تھے، اور دوسروں کو اپنے خیالات میں فی الحال شریک نہ کریں، خود ہی اس تجربے سے گزریں اور تخلیقی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اب میں آتا ہوں آخری بوری کی طرف، جنہیں ہم اود کہتے ہیں، پیسے۔ تو آپ کا یہ جو مہینہ تھا جون، اس میں آپ کے پراپرٹی کے معاملات آپ کے حق میں تھے، ان دونوں بھی آپ کے حق میں ہیں 13 تاریخ کے بعد۔ تو اگر ان جائیدادی معاملات میں، جائیداد سے متعلق معاملات میں لین دین ہو، اس سے آپ کو فائدہ نظر آتا ہے، آپ کی گھریلو زندگی بھی بہتر ہوتی نظر آتی ہے، آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا جس کے بارے میں آپ اکثر سوچتے رہتے ہیں اور جو آپ پر سوار رہتا ہے۔ آپ کئی دفعہ بغیر کسی وجہ سے کسی نہ کسی وہم میں گرفتار ہو کر اپنے لیے پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں، کیونکہ زول آپ کے 12ویں خانے میں ہے۔ اس مہینے زول کے اتنے برے اثرات نہیں ہیں، اس واسطے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ان کمپلیکسز سے، ان خیالی پیچیدگیوں سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ پلانٹ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ خدا حافظ۔